وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جس جس زمین دے ٹکڑے تے جاری رب رسول دی بات ہوندی جدوں کوئی محبوب دا ذکر کردا تے غماں کولوں ہے اس دی نجات ہوندی تے جتھے جلوہ گا سے واسطے محفل اتے ویکھ قادم ہو تے کٹی رحمت دی پئی برسات ہوندی اوے سے واسطے محفل اتے ویکھ قادم تے کٹی رحمت دی پئی برسات ہوندی تے تارے جویں افلاک تے سجدے نے تے ہیرا جویں خزینے وچ سجے دائے پھلاں دے اندر گلاب جیویں تے جمعہ جیویں مہینے وچ سجدا اے تے اللہ نصر کوئی نہیں سجیا اج تک ہو تے جویں سونا مدینے وچ سجدا اے او نصر کوئی نہیں سجیا اج تک تے جویں سونا مدینے وچ سجدا اے نا کر مندڑی نو وکھ وے نا کر مندڑی نو وکھ وے سانو وچ قدماں دے رکھ وے سانو وچ قدماں دے رکھ وے نا کر مندڑی نو وکھ وے نا کر مندڑی
دی کلی نصیب ہووے تے انہیں اچے چبارے نو کی کرنا جنو یار دی نصیب ہووے تے انہیں ہور نظارے نو کی کرنا تے تے انہیں ہور دوبارے نو کی کرنا عشق دیا آگا نہیں او عشق دیا آگا نہیں او لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا عشق دیا آگا نہیں او لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا سن لے در بارات دعا مانگ دے سن لے در بارات دعا مانگ دے آقا دے غلامیوں تھے فیض بانٹ دے اے میں تے نہیں چاند نہ ہو اے میں تے نہیں چاند نہ چڑھایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا عشق دیا آگا نہیں او لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا تن من وار کے حسین دسیا تن من وار کے حسین دسیا اے میں تے نہیں گرد نہ ہو اے میں تے نہیں گرد نہ کٹایا جا دیا اے میں تے نہیں گرد نہ کٹایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا عشق دیا آگا نہیں او لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا حلیمہ دے تائی سے وچ حضور آندے نے حلیمہ دے تائی سے وچ حضور آندے نے بھاویں سارے جگ دیا بھاویں سارے جگ دیا لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا عشق گھل کے نوری فرشتے آنو تے ستا ہویا محبوب جگا دینا جتھے اذن کلام دا نہ ہووے
تے جبرائیل تو پیر چما دیندا تے عشق گھل کے نوری منے دیا تے ہو تے اچھی اچھی قرآن سنا دیندا تے محبوب دا بولیا ہر جملہ تے جے کر عین نہ بندا تے کی بندا او دے قدمہ دی خاک دا ہر ذرہ تے جے ہر مین نہ بندا تے کی بندا تے غم چین نہ بندا تے کی بندا او چوسن والا زبان محمدینو ہو تے جے حسین نہ بندا تے کی بندا جہان سارا تو پھر لے بھاوے جہان سارا تو پھر لے بھاوے مدینے ورگی فضا نہ مل سی مدینے ورگی فضا نہ مل سی حضور دے دے جے کوئی دے حضور دے دے جے کوئی دے تینو دوسرا نہ مل سی تینو دوسرا نہ مل سی ہزارہ کاری قرآن دے مل سے ہزارہ کاری قرآن دے مل سے کاری کربلا نہ مل سی کاری چٹا پھول کنڈیر دا جنا ہووے تے او چمبے دی کلی نہیں ہو سکدا تمبا کھنڈ دے ڈھیر وچ روے بھاویں تے او مشری دی ڈلی نہیں ہو سکدا تے جندے موڑے تے مہور لائی تے او کدے بھی ولی نہیں ہو سکدا او بو علی بنے بھاویں لکھ واری ہو تے قسم رب دی او علی نہیں ہو سکدا او بو علی
بنے بھاویں لکھ باری تے قسم رب دیو علی نہیں ہو سکدا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے بس اتھروں بگا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی ہو میں چلے وظیفے نہیں کیتے ایک عمل کمایا دنیا دے ہو میں چلے وظیفے نہیں کیتے ایک عمل کمایا دنیا دے انے ڈٹھیا دیا راوا انے ڈٹھیا دیا راوا بس سارے نو عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی وچ قبر فرشتے پوچھے آ جدے کی عمل کمایا دنیا دے وچ قبر فرشتے پوچھے آ جدے کی عمل کمایا دنیا دے میں آکھاں گا بس دنیا دے میں آکھاں گا بس دنیا عمر مدینے دے ٹبیاں دی الحمدللہ الحمدللہ نحمده
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا جھوم جھوم کر پڑھیے محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اکاڑا شریف دے غیور مسلمانوں، جامع مسجد غلہ منڈی دے اندر ذکر حسین پاک دی محفل انعقاد کرنے والے ہو، اس محفل دے اندر حاضری دین والے ہو، سارے احباب محبت نال پیار نال ذرا پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حسنین دے نانا پاک دا تصور کر لو، گنبد شریف دا تصور کر کے پھر سونے محبوب دے درود پڑھو، درود دے گجرے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نوشتہ بردر جنت بخط سبز جلی، شفیع روز قیامت محمد است و علی، علی امام من است و منم غلام علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام وارثان منبر و محراب، محبوب کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت کے سچے حقداروں، اولیاء کاملین سے نسبت رکھنے والوں، اراکین انجمن و منتظمین جلسہ ہاذا، برادر محتشم عزت مآب جناب ملک گلزار صاحب، ان کے تمام رفقاء اور ہمارے عزیز مکرم جناب الحاج چودھری محمد احتشام صاحب اور ان کے تمام رفقاء، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش بخت ہوں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، لخت جگر فاطمۃ الزہرا، امام الانبیاء کی نور العین
سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے دل مند امام حسین کے ذکر میں میری حاضری ہے۔ انتظامیہ نے، ملک صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے بڑی کاوش اور بڑی کوشش فرمائی اور آپ حضرات کو یہاں مدعو کیا۔ ہمارے احباب اہل سنت جو ہیں وہ کچھ کتراتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے ہم جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ خود کملی والے حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں صحیح ترمذی شریف کی کچھ حدیثیں، ابن ماجہ کی کچھ حدیثیں، بخاری شریف کی کچھ احادیث، سیاستہ میں سے علاوہ ازیں دیگر کتب کے حوالہ جات میں سے میں اگر حوالہ جات شروع کر دوں تو یہ ایک کافی وقت درکار ہے۔ 35 برس تو مجھے اکاڑا میں ہوئے یہاں ذکر حسین کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے 35 برس کے اندر کوئی نچوڑ تو ہوگا نا۔ استدلال اگر میں شروع کر دوں تو ایک ہی بات سے ساری رات لگا دوں، انبار دلائل کے لگا دوں، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر اظہار تشکر کے لیے۔ لیکن آج میں نے ادھر نہیں جانا، کیونکہ میں نے جامع مسجد غوثیہ میں وعدہ بھی کیا تھا، دیگر مقامات پر بھی ان ایام میں جہاں جہاں پروگرام تھے تو میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جامع مسجد غلہ منڈی میں انشاءاللہ العزیز جو ذکر ہوگا وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ تو کئی احباب میری گفتگو کو سن کر یہاں اس اعلان کو سن کر آئے ہیں، اگر میں دوسری طرف چلا گیا تو پھر بات رہ جائے گی۔ ویسے تو حقیقت بات یہ ہے کہ ان ایام میں ہی صرف نہیں بلکہ ساری زندگی میں حسین علی مقام کا ذکر کروں تو حسین کے ایک خون کے قطرے کی بھی قیمت نہیں۔ توجہ ہے بھائی، کیونکہ ٹائم کھلا ہے، پابندی نہیں، اور آپ پر بھی پابندی، اس فقیر پر بھی پابندی نہیں، پورے پاکستان میں۔ میں جس علاقے میں پابندیاں ہوتی ہیں یہ فقیر پھر بھی 10ویں کو چلا جاتا ہے۔ میں وہاں، کیونکہ میں نے عزم بالجزم کیا ہے کہ نواز رسول میں نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور کوئی ایسا دن نہ آئے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں، رات کو بھی آپ کا ذکر کروں اور دن کو بھی آپ کا ذکر کروں۔ تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں میں ایک جگہ پہ 10ویں کو ذکر کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ کچھ ساتھیوں کے اصرار پر میں نے 2 مقامات پر ہاں کی، لیکن اندر سے میں جو ہے وہ راضی نہیں تھا، کیونکہ یکگیر محکم گیر جب آدمی وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں بھی باز کر لوں وہاں بھی کر لوں، ہوتا تو خیر ذکر ہی ہے، لیکن تھوڑا سا پھر بھی وہ سلسلہ دوسرا آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس دن میں خاص کر اور پروگرام نہیں ہونا چاہیے، بس خالصتاً جو ہے وہ امام علی مقام کا ذکر ہونا چاہیے۔ جتنے احباب بیٹھے ہو، پہلے مسئلہ سماعت فرماؤ، آپ کو آتا ہے، میں برکت کے لیے صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک ماتم جائز نہیں، اہل سنت کے نزدیک امام حسین کا ذکر ثواب ہے، اور امام حسین کے واقعات کو سن کر آنسو بہانا ثواب ہے۔ ہم غم کی محفل نہیں منا رہے، یہ بھی یاد کرنا، محفل ہم حسین کے یوم کی منا رہے ہیں، یوم حسین ہے، لیکن اس سلسلے میں اگر ایسے واقعات آئیں اور کئی ساتھی فتوے لگا دیتے ہیں، یار ایسا ہوا، بھائی جب اللہ کے نبی خود رو رہے تھے، بولو سرکار آقا آپ بھی، ام سلمہ کو جب سرکار نے مٹی عطا کی، فرمایا سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے نا
تو سمجھنا حسین کی شہادت کا دن آ گیا ہے۔ اور پھر اسی دن آقا علیہ السلام کو دیکھا گیا، سرکار خود آنسو بہا رہے تھے۔ سرکار سے پوچھا، آقا آپ تو نور ہیں، یہ چہرے پہ گرد و غبار کیسا؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آیا ہوں۔ شہدت قتل الحسین آنفا۔ وہ نبی کے حاضر ناظر پہ فتوے لگانے والوں، ادھر بھی سوچو نا، حضور بیک وقت تیرا جسم ہے کثیف، تیرے اندر ہے کثافت، محبوب کے اندر ہے لطافت، اور کثافت کو لطافت سے کیسی نسبت ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام بیک وقت جو ہے کئی مقامات پر حضور تشریف لے جائیں تو سرکار کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ اب کچھ فرمائشیں بھی ہیں، وہ بھی چلیں گی، اور کچھ اپنا ذوق بھی ہوگا، اور پھر جو سلسلہ آپ سمجھتے ہیں، چشتی ہونے کے ناطے میں اپنے دادا پیر کے کلام سے آغاز کرتا ہوں، کیونکہ آگے پیچھے گیا نا تو پھر خطیب آدمی تو ہوں پہلے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، الحمدللہ، پھر وہ جدھر گئے چلتے گئے بس۔ اب کئی لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ یاد کر لو، وہ یاد کر لو، ہمیں یاد کرنے کی بھی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، بس جدھر گئے چلتے گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوستان محترم، اپنے دادا پیر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور کی اہل بیت میں سے ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کے مرید حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، خود خواجہ نظام الدین محبوب الہی میرے دادا پیر فرما رہے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے 6 اور 7 محرم کی درمیانی رات میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور بمائے 4 یاروں کو دیکھا کہ سرکار بابا صاحب جو باب جنت ہے اسی دروازے سے حضور روزے کے اندر گئے۔ اب تو فتوے لگا، تو کہ جنت نہیں، میں نے کہا جہاں اللہ کا نبی گزر جائے۔ اللہ کا اچھا بھی یہاں بڑے بڑے حاجی بیٹھے ہیں، چلو میرے ساتھ تو حاجی تشام صاحب کا ہو گیا یار، پھر خوشامد کر رہا ہے، مجھے خوشامد ایسے لوگوں کی کرنی چاہیے جو نبی کے عشق میں آ کر نبی کے وہ درویشوں سے پیار کرتے ہیں۔ ریاض الجنہ حاجی صاحب آپ نے دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ دیکھو نجمی صاحب بیٹھے ہیں پیچھے، ادھر حاجی سب بیٹھے ہیں۔ اچھا ریاض الجنہ کی کیا خاصیت ہے؟ کیوں وہ جنت کا باغ ہے؟ آپ کہو گے چشتی تجھے پتہ نہیں، وہاں سرکار کے قدم لگ گئے ہیں اور حضور نے خود فرما دیا۔ بولو کیا لگ گئے ہیں؟ اور مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ذوق وچ آ کے کی فرما دینے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ۔ بیٹے مشتاق صاحب گجراں والے، تم حاجی صاحب دے داماد بیٹے سفر کر کے آئے ہو، دور دراز دا سفر کر کے آن والے ہو، تھوڑے جے اشعار پڑھ کے میں امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ۔ مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ۔ آج میں اپنے ادارے میں جامعہ چشتیہ نظامیہ، جس کے ملک صاحب بھی سرپرست ہیں اور در حقیقت حاجی احتشام صاحب یہ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور ہماری انجمن کے صدر بھی ہیں، میں اسی مدرسے میں اپنی اہلیہ کی مزار پر بیٹھا تھا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ان کی بڑی نسبت تھی اور اسی خاندان میں سے تھیں، اور میں ان کی مزار پر بیٹھ کر ایک شعر پڑھ رہا تھا، جند مکدی مکدی مک چلی ورنہ مکیاں جدائیاں نہیں، جند مکدی مکدی مک چلی، بولو جند مکدی۔ کوئی آدمی یہاں ایسا مجھے دکھاؤ، اتنے دیوانے بیٹھے ہو، کوئی آدمی یہ کہا جی مجھے مدینے سے پیار نہیں، جتنا بھی گناہ گار ہوگا وہ کہے گا قاری صاحب مجھے مدینے سے زیادہ پیار ہے۔ اب میں کہوں جی میں مولوی ہوں، میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں ہی پیار کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھا نہیں آپ نے قادری کو، مولوی تو نہیں تھا نا، محدث تو نہیں تھا، مفسر تو نہیں تھا، مگر نبی سے عشق تو تھا نا۔ غازی علم الدین کو نہیں دیکھا، کوئی عالم تو نہیں تھا، محدث تو نہیں تھا، پر نبی سے پیار تو تھا نا۔ پر پیار ہوا اور نبی نے فرمایا گھبرا نا، پیار میرے ساتھ کرے گا مجھے ساتھ پائے گا۔ پھر غازی علم الدین کو میاں والی کی جیل میں حضور سامنے اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں غازی گھبرا نہ، اگر میرے نام پہ تو جان لگا دی ہے تو یہ تیرا ذکر جو ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ یار جب غازی کا ذکر ہے تو بتاؤ حسین تو میرے نبی پاک کے جست اطہر کا جز ہے۔